وہ جی مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن وہ افغانستان کو ملا کر ہمارے خلاف ہونا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان شاید اپنے ہی چیزوں میں بڑا مصروف ہے، لیکن بھارت نے ایک این ایس ایز کا فورم شروع کیا تھا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا، جس میں پورے خطے کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے ان سے بات کی افغانستان کے اوپر۔ لیکن ہم نے ہمیشہ ہاتھ پھیلایا ہے تو لینے کے لیے، کبھی دیا نہیں ہے۔ نہیں، ہم بھی بڑا کچھ دیتے ہیں، ہم لانتیں دیتے ہیں اسرائیل کو، انڈیا کو، ہم بد دعائیں دیتے ہیں کہ یہ تو افغانیوں کو چاہیے ایز اے مسلمان کہ وہ اس امداد کو جو ہے نا رد کر لے۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ انڈیا قدم رکھتا ہے وہاں سے پاکستان جو ہے وہ کہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत सरकार होली के दिन एक बड़ा फैसला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान को रास्ते से ही हटा दिया है। भारत ने होली के दिन पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा काला रंग लगाया है जिसे पाकिस्तान कई सालों तक धो नहीं पाएगा। भारत ने फैसला किया कि वो भूख और परेशानियां झेल रहे अफगानिस्तान को पेट भरने के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। लेकिन इस बार इस गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए पाकिस्तान का जमीन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कई नाजायज शर्तें लगा रहा था। उसके बाद पाकिस्तान भारत की ट्रकों से गेहूं भी चुरा रहा था, लेकिन भारत सरकार के एक फैसले ने पाकिस्तान को निचोड़ कर रख दिया। भारत ने तय किया वादे के मुताबिक अफगानिस्तान को मदद भेजी जाएगी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान को ये मदद पाकिस्तान के रास्तों नहीं बल्कि ईरान की चाबहार पोर्ट के रास्ते भेजने को फैसला कर लिया गया है। मजे की बात, पाकिस्तान सपने देख रहा था भारत का गेहूं जब पाकिस्तान के ट्रकों में जाएगी तो अफगानिस्तान की जनता सोचेगी ये मदद पाकिस्तान भेजी है। کہ انڈیا اس کو لنک کرنے لگا ہے ڈرگز کو ٹیررزم کے ساتھ، تو مجھے تو حیرت، بلکہ انفیکٹ آئی ایم شاکڈ وین آئی تھنک اباؤٹ دیٹ، کہ اتنے برسوں میں یہ ایک بہت بڑا آبویس فیکٹ ہے ہمارے خطے کا اور اسپیسیفکلی پاکستان افغانستان کا، کہ ڈرگ ٹریفکنگ، ڈرگ پروڈکشن اور ٹیررزم کا چولی دامن کا ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں وہ رہا ہے۔ ہمارے خطے میں ٹیررزم کو سٹیٹس نے سپانسر کیا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کن سٹیٹس نے جو ہے وہ سپانسر کیا، اور اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، چونکہ جو چیزیں ہم چھپاتے ہیں انہی کی وجہ سے ہم آ کے اس اندھیر قسم کے گڑھے میں گرے ہیں۔ 5-6 ہزار لوگ عرب کنٹریز سے آئے تھے، وہ دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں مختلف جیلیں یا تو کاٹ چکے تھے یا کاٹ رہے تھے، جن کو وہاں سے نکال کے تو اس سارے جہادی پروسیس کا حصہ بنایا گیا۔ تو ایک نیکسس تو یہ تھا سٹیٹ کا۔ اگر سٹیٹ سے ہم بات کریں تو سٹیٹ تو یہ ایکسکیوز کرے گی کہ نہیں جی ہم تو اسلام کے نام پہ افغانستان میں جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے اور ہم اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن پریکٹس میں تو یہ بات بہت کلیئر ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حقیقت میں وہ پیسہ جو ہے وہ اس وقت اور بعد میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اگر یہ کام کیا تو یہ بہت بڑا جو ہے وزڈم والا کام ہے، اور اس کے لیے انڈیا کو مبارکباد اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دس از دا سالڈ گراؤنڈ۔ اور جب تک آپ سالڈ گراؤنڈ پہ جو ہے فائٹ نہیں دیں گے، کہ بنیادی طور پہ یہ سارا جو میں نے 20-30 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک ریجنل ایشو ہے، یہ لوکل ایشو نہیں ہے، اور آپ اس کو ایز اے لوکل ایشو بنا کے آپ اس کو کسی صورت میں جو ہے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نیکسسز ہیں، شیلٹرز ہیں، فیسیلیٹیشنز کے سینٹرز ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے، اور اس کو جب تک آپ ڈسمینٹل نہیں کریں گے پوری اس امپائر کو تو آپ اس کو پراپرلی یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے انڈیا بہت بڑی جو ہے نا مبارکباد کا مستحق ہے۔ رہا سوال آپ کا دوسرا غالباً کہ اس میں پاکستان شامل نہیں ہے، چونکہ اپنے معاملات میں بزی ہے، ایسی بات نہیں، یہ پالیسی کانفلکٹ ہے۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ انڈیا قدم رکھتا ہے وہاں سے پاکستان جو ہے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے چونکہ یہ لفظ تھوڑا سا ڈسگریسفل ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ وہاں سے بالکل ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے کسی نے گنیں تانی ہوئی ہیں۔ بھائی ڈپلومیسی کا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دی انفیوریبل چیزیں اینڈ تھنگس وچ یو ڈونٹ لائک، دیٹس دی اے بی سی آف دی ڈپلومیسی۔ آپ کو ایک نوجوان کو کسی دیہات سے اٹھا کے آپ نے بنا دیا کوئی وزیر، کوئی مشیر،
ان کو پتہ ہی نہیں ہے معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. آپ دورے کرنے کو، چھلانگیں لگانے کو اور گھسی پیٹی فرسودہ قسم کی 50 سال پرانی سٹیٹمنٹس کو انڈیا کے خلاف غم و غصے کے اظہار کا ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، زہریلا، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ہندو مذہب ان کا تو کوشش یہی ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو ہے نا جو گرہ ہے وہ تنگ کر دے. ہم بھی مسلم سے تعلق رکھتے ہیں. اگر یہ کوشش ہے کہ ہمارے دائیں بائیں سے گھیرا تنگ کر دیں تو پھر وہ کیوں مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کی؟ یہ تو بس انہوں نے گرہ تنگ کرنے کے لیے مدد کر رہے ہیں نا اس کا. کیسے؟ کوئی مطلب کوئی لاجک کے ساتھ بات؟ ان کی یہی خواہش ہے کہ بس ہماری جو ہے نا اثر و رسوخ ہو. اثر و رسوخ وہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ امداد دے رہے ہیں اور اس لیے دے رہے ہیں. دوسری جو سوال آپ کا تھا اس کا جواب بیچ میں یہ تھا کہ یہ تو افغانیوں کو چاہیے ایز اے مسلمان کہ وہ اس امداد کو جو ہے نا رد کر لے. ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی دوائی ہے، یہ ہمارا مذہب جو ہے نا اجازت نہیں دے رہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی امداد لے لے. یہ تو ان کا کام ہے. آپ کا مطلب یہ آپ بالکل کنفرم ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں یا جو ان سے اپنا امداد لیں یا امداد دیں؟ تعلقات کو تو بہتر کرے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تعلقات ہی بہتر ہے نا، یہ کسی سے دعائی لینا. کس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے. وہ مقصد میں وہی تو آپ سے مقصد پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کیا مقصد ہے انڈیا کا؟ مقصد یہی ہے کہ تیرے پیچھے جو ہے نا لگے ہوئے نا، تو پاکستانی ہے. بالکل تیرے لیے کر رہے ہیں. میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے فائدے کے لیے کہ نقصان؟ آپ کو نقصان کے لیے کر رہے ہیں. کیا نقصان؟ وہ افغانستان کو وہ گندم دے رہے ہیں، اس میں پاکستان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یار اتنا بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا. سمجھائیں نا سر، دیکھنے والا، اس لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کافر ہے، جو اسلام دشمن ہے، وہ کیا کیا حربے نہیں کرے گا، تو اسی حربے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ آپ کی امداد کر رہے ہیں آپ کے پڑوسی ملک کا. اس میں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے وہ بتائیں تاکہ مجھے بھی چیز کو سمجھ آئے. فائدہ ہندو کا، ہاں، ہندو کا یہ فائدہ ہوگا نا کہ ایک مورچہ ادھر بدلے گا، ایک ادھر کسی اور جگہ پر بنا دے گا، تیرے خلاف مورچے بن جائیں گے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جو بھی ہے انڈیا بے شک ہمارا دشمن ملک ہے، انڈیا کم سے کم دے تو رہا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ہاتھ پھیلایا ہے تو لینے کے لیے، کبھی دیا نہیں ہے. نہیں، ہم بھی بڑا کچھ دیتے ہیں. ہم لانتیں دیتے ہیں اسرائیل کو، انڈیا کو، ہم بد دعائیں دیتے ہیں. حالانکہ وہاں پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، وہاں 27 کروڑ ہے، ہم پھر بھی بد دعائیں دیتے ہیں وہاں کو انڈیا تباہ ہو جائے. نہیں، ہم 27 کروڑ مسلمانوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یہ تباہ ہو جائے. ہم اسرائیل کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تباہ ہو جائے، ہم صرف بد دعائیں دیتے ہیں. ایسا نہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں دیتے. فرق یہ ہے کہ چیز کون سی، وہ زیادہ اچھی چیز دے رہے ہیں. انہوں نے غریب لوگوں کے لیے، ضرورت مند ملک کے جو ہے وہ اس کے بھوک مٹانے کے لیے کام کیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ نیست و نابود اور برباد کرنے کے لیے کیا. ضروری نہیں ہوتا کہ مسلمان بد دعا کرے تو وہ قبول ہونی ہے کہ وہ جی مسلمان ہے، بس اس کا اسے گناہ ہی مل رہا ہوتا ہے. دیتے ہم بھی بڑا ہیں، اور یہاں پہ دینے والا ہاتھ بھی گندا ہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے.